نوجوان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی محفل میں داخل ہوتے ہی محفل میں بیٹھے ایک شخص کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی طرف انگلی کر کے کہتے ہیں، یا یہ ہے وہ شخص؟ عمر رضی اللہ عنہ ان سے پوچھتے ہیں، کیا کیا ہے اس شخص نے؟ یا امیر المؤمنین، اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں، کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے تمہارے باپ کو قتل کیا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ اس شخص سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں، کیا تو نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، ہاں امیر المؤمنین، مجھ سے قتل ہو گیا ہے ان کا باپ۔ عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں، کس طرح قتل ہوا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، یا عمر، ان کا باپ اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں داخل ہو گیا تھا۔ میں نے منع کیا، باز نہیں آیا تو میں نے ایک پتھر دے مارا جو سیدھا اس کے سر میں لگا اور وہ مر گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، پھر تو قصاص دینا پڑے گا، موت ہے اس کی سزا، نہ فیصلہ لکھنے کی ضرورت، اور فیصلہ بھی ایسا جس پر کسی بحث و مباحثے کی ضرورت، نہ ہی اس شخص سے اس کے کنبے کے متعلق سوال کیا گیا ہے، نہ ہی یہ پوچھا گیا ہے کہ تعلق کس قدر شریف خاندان سے ہے، نہ ہی یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس کی گئی ہے کہ تعلق کسی معزز قبیلے سے تو نہیں، معاشرے میں کیا رتبہ یا مقام ہے۔ ان سب باتوں سے بھلا عمر رضی اللہ عنہ کو مطلب ہی کیا ہے؟ کیونکہ معاملہ اللہ کے دین کا ہو تو عمر رضی اللہ عنہ پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کوئی اللہ کی شریعت کی تنفیذ کے معاملے میں عمر رضی اللہ عنہ کو روک سکتا ہے، حتیٰ کہ سامنے عمر کا اپنا بیٹا ہی قاتل کی حیثیت سے نہ کھڑا ہو، قصاص تو اس سے بھی لیا جائے گا۔ وہ شخص کہتا ہے، اے امیر المومنین، اس کے نام پر جس کے حکم سے یہ زمین و آسمان کھڑے ہیں، مجھے صحرا میں اپنے بیوی بچوں کے پاس جانے دیجیے تاکہ میں انہیں بتا آؤں کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ ان کا اللہ اور میرے سوا کوئی آسرا نہیں ہے، میں اس کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کون تیری ضمانت دے گا کہ تو صحرا میں جائے گا اور واپس بھی آ جائے گا؟ مجمع پر ایک خاموشی چھا جاتی ہے، کوئی بھی تو ایسا نہیں ہے جو اس کا نام تک بھی جانتا ہو۔ اس کے قبیلے، خیمے یا گھر وغیرہ جاننا تو بات کی بات ہے، کون ضمانت تھی اس کی؟ کیا یہ 10 درہم کے ادھار، زمین کے ٹکڑے یا کسی اونٹ کے سودے کی ضمانت کا معاملہ ہے؟ ادھر تو ایک گردن کی ضمانت دینے کی بات ہے جسے تلوار سے اڑا دینا ہے، اور کوئی بھی تو ایسا نہیں ہے جو اللہ کی شریعت کی تنفیذ کے معاملے پر عمر رضی اللہ عنہ سے اعتراض کرے یا اس شخص کی سفارش کے لیے کھڑا ہو جائے، اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا جو سفارشی بننے کی خواہش کرے۔ محفل میں موجود صحابہ پر ایک خاموشی سی چھا گئی ہے۔ اس صورتحال سے خود عمر رضی اللہ عنہ بھی متاثر ہیں، کیونکہ اس شخص کی حالت نے سب کو ہی حیرت میں ڈال کر رکھ دیا ہے۔
کیا اس شخص کو واقعی قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے اور اس کے بچوں کو صحرا میں بھوکا مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے، یا پھر اس کو بغیر ضمانتی کے واپس جانے دیا جائے؟ واپس نہ آیا تو مقتول کا خون رائیگاں جائے گا۔ خود عمر رضی اللہ عنہ بھی سر جھکائے افسردہ بیٹھے ہیں۔ اس صورتحال پر سر اٹھا کر التجا بھری نظروں سے نوجوانوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ معاف کر دو اس شخص کو۔ نوجوان اپنا آخری فیصلہ بغیر کسی جھجک کے سنا دیتے ہیں۔ نہیں امیر المومنین، جو ہمارے باپ کو بغیر کسی وجہ کے مار دے، اس کو زندہ چھوڑ دے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ پھر مجمع کی طرف دیکھ کر بلند آواز میں پوچھتے ہیں، اے لوگو، ہے کوئی تم میں سے جو اس کی ضمانت دے؟ ابو ذر غفاری اپنے زید و صدق سے بھرپور بڑھاپے کے ساتھ کھڑے ہو کر کہتے ہیں، میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کی۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اے ابو ذر، اس نے قتل کیا ہے۔ ابو ذر غفاری اپنا اٹل فیصلہ سناتے ہیں، چاہے قتل ہی کیوں نہ کیا ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ، جانتے ہو اسے؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ، نہیں جانتا۔ عمر رضی اللہ عنہ، تو پھر کس طرح ضمانت دے رہے ہو؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ، میں نے اس کے چہرے پر مومنوں کی صفات دیکھی ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے یہ جھوٹ نہیں بول رہا، انشاءاللہ یہ واپس آ جائے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ، ابو ذر دیکھ لو، اگر یہ 3 دن میں لوٹ کر نہ آیا تو مجھے تیری جدائی کا صدمہ دیکھنا پڑے گا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے جواب دیتے ہیں، امیر المومنین، پھر اللہ مالک ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ سے 3 دن کی مہلت پا کر وہ شخص رخصت ہو جاتا ہے۔ کچھ ضروری تیاریوں کے لیے بیوی بچوں کو الوداع کہنے، اپنے بعد ان کے لیے کوئی رخ دیکھنے، اور پھر اس کے بعد قصاص کی ادائیگی کی غرض سے قتل ہو جانے کے لیے، اور پھر اس کے بعد قصاص کی ادائیگی کے لیے قتل ہو جانے کی غرض سے لوٹنے کے لیے، اور پھر 3 راتوں کے بعد عمر رضی اللہ عنہ بھلا کیسے اس امر کو بھول جاتے؟ انہوں نے تو ایک ایک لمحہ گن کر کاٹا تھا۔ عصر کے بعد شہر میں نماز کی منادی پھر جاتی ہے۔ نوجوان اپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے بے چین، اور لوگوں کا مجمع اللہ کی شریعت کی تنفیذ دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بھی تشریف لاتے ہیں اور آ کر حضرت عمر کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں، کدھر ہے وہ آدمی؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ مختصر جواب دیتے ہیں، مجھے کچھ پتا نہیں ہے یا امیر المومنین۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، جدھر سورج ڈوبنے کی جلدی میں معمول سے زیادہ تیزی سے جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ محفل میں خون کا عالم ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں بستے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ سے ان کے دل کا ٹکڑا مانگے تو عمر رضی اللہ عنہ کاٹ کر ان کے حوالے کر دیں، لیکن ادھر معاملہ شریعت کا ہے، اللہ کے احکامات کی بجا آوری کا ہے۔
کوئی کھیل تماشا نہیں ہونے جا رہا، نہ ہی کسی کی حیثیت یا صلاحیت کی پیمائش ہو رہی ہے۔ حالات و واقعات کے مطابق نہیں اور نہ ہی زمان و مکان کو بیچ میں لانا ہے۔ قاتل نہیں آتا تو ضامن کی گردن جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ مغرب سے چند لحظے پہلے وہ شخص آ جاتا ہے۔ بے ساختہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے منہ سے اللہ اکبر کی صدا نکلتی ہے، ساتھ ہی مجمع بھی اللہ اکبر کا ایک بھرپور نعرہ لگاتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ اس شخص سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے شخص، اگر تو لوٹ کر نہ بھی آتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا؟ نہ ہی تو کوئی تیرا گھر جانتا تھا اور نہ ہی کوئی تیرا پتہ جانتا تھا۔ وہ بولا، امیر المومنین، اللہ کی قسم، بات آپ کی نہیں ہے، بات اس ذات کی ہے جو سب ظاہر و پوشیدہ کو جانتا ہے، جو سب ظاہر و پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے میں آ گیا ہوں، اپنے بچوں کو چوزوں کی طرح صحرا میں چھوڑ کر، جہاں نہ درخت ہے نہ پانی کا نام و نشان۔ میں قتل کر دیے جانے کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے بس یہ ڈر تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے وعدوں کا ایفا ہی اٹھ گیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ابو ذر کی طرف رخ کر کے پوچھا، ابو ذر، تو نے کس بنا پر اس کی ضمانت دے دی تھی؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے عمر، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں سے خیر بھی اٹھا دی گئی ہے۔ سید عمر رضی اللہ عنہ نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور ان نوجوانوں سے پوچھا، کیا کہتے ہو آپ؟ نوجوانوں نے جن کا باپ مرا تھا روتے ہوئے کہا، اے امیر المومنین، ہم اس کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کوئی یہ نہ کہتے کہ اب لوگوں میں سے افو درگزر ہی اٹھا لیا گیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ اللہ اکبر پکار اٹھے اور آنسو ان کی داڑھی کو تر کرتے ہوئے نیچے گرنے لگے۔ فرمایا، اے نوجوانوں، تمہاری افو درگزر پر اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ اے ابو ذر، اللہ تجھے اس شخص کی مصیبت میں مدد پر جزائے خیر دے، اور اے شخص، اللہ تجھے اس ایفائے عہد و صداقت پر جزائے خیر دے، اور اے امیر المومنین، اللہ تجھے تیرے عدل پر جزائے خیر دے۔